فرقے ایک واقعیت ہیں. اب وہ واقعیت تلخ ہو یا وہ واقعیت گوارا ہو وہ ایک الگ بات ہے. واقعیت کا مطلب ہوتا ہے جیسے ابھی گرمی ہے, یہ ایک واقعیت ہے, اس وقت حبس کا موسم ہے, آج خصوصاً حبس کا بڑا شدید لاہور میں ماحول ہے, تو یہ ایک واقعیت ہے یہ حبس, اگرچہ یہ واقعیت بڑی ناگوار واقعیت ہے یہ حبس. اسی طرح فرقوں کی موجودگی یہ ایک واقعیت ہے پاکستان کے اندر اور دنیا میں, اور یہ واقعیت ناگوار ہے چونکہ قرآن تو اختلاف ہے, یہ صدیوں سے ہے اور چلتا رہے گا. اب فرقہ بندی تو کر لیا آپ نے, لیکن آداب بھی ہونے چاہیے اس کے, آداب فرقہ بندی بھی سیکھنے چاہیے, یعنی اس بیس پہ قتل و غارت تو نہیں نا باہمی ہونی چاہیے, اس سے تو ایک دوسرے کے دشمن نہ ہو جائیں, جو کام دشمن کر رہے وہ آپ خود کرنا شروع کر دیں. تو ایک تو ہمیں اس شعور کی ضرورت ہے, اس آگاہی کی ضرورت ہے کہ بے شک فرقے ہیں اور فرقے رہیں گے, ان فرقوں کی حد بندی کے اندر ہر فرقہ اپنی حد کے اندر کچھ مسائل کو رکھے, سارا فرقہ اپنے فرقے کا اندرونی ڈھانچہ اٹھا کے باہر نہ پیش کرے. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں, ہم سب نے کپڑے پہنے ہوئے, لباس پہنے ہوئے ہیں, تو ہمارا جسم ہے, اس جسم کی مختلف خصوصیات ہیں, تو ہم ڈھانپتے ہیں, اپنا جسم ڈھانپتے ہیں, اور ہمیں شریعت کا بھی حکم ہے کہ لباس کے ذریعے اپنا جسم ڈھانپ کے رکھو. اور قرآن نے میاں بیوی کو بھی کہا ہے کہ یہ بھی ایک دوسرے کا لباس ہے, یعنی ڈھانپ کے رکھو. فیملی بھی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو آپ نے کھلا نہیں رکھنا لوگوں کے سامنے, جو کچھ جسم ہے سارا جسم نمایاں نہیں کرنا. اور خاندان جیسا ہے, ساری چیزیں خاندان کے لڑائی جھگڑے اونچ نیچ ساری آپ نے لوگوں کے سامنے بیان, ننگا نہیں کرنا اپنے آپ کو. تو فرقے بھی سمجھو ایک جسم کی طرح یا ایک خاندان کی طرح ہیں, ان کے اندر ہر چیز دکھانے کی نہیں ہوتی, ان کو لباس پہننا چاہیے, فرقوں کو ننگے فرقے نہ ہوں, کوشش کریں اپنی حجاب کریں, کچھ مسائل اپنے اندر ہی رکھیں, فرقے کے لوگ فرقوں کے ساتھ بات کریں. لیکن جب آپ باہر آتے ہو, گلی میں آتے ہو, سوسائٹی میں آتے ہو, تو لباس پہن کے ہو تاکہ آپ مہذب لگو, موقر لگو, اور تہذیب آپ کے اندر ہو. تو یہ آداب ہیں فرقہ بندی کے, کہ آپ اگر فرقہ بنا لیا ہے, جیسے آپ نے ازدواج کر لیا ہے اور گھر بنا لیا ہے, تو خاندان کے کچھ سیکرٹس اپنے اندر رکھو, آپ ننگے ہو کے باہر نہ ہو, نہ خاندان ننگا کرو نہ بدن ننگا کرو. تو اسی طرح اپنا مسلک بھی ننگا نہ کرو آپ, ہر چیز آج میڈیا پہ ڈال دینا اور اس کے ذریعے بڑاس نکالنا اور اس کے لیے اشتعال انگیزی کرنا یا اس میں مقدسات پہ حملے کرنا, ٹھیک ہے, آپ نہیں اگر مانتے نہ مانیں, آپ کا اختیار ہے. یہ تو قرآن نے بھی فرما دیا ہے کہ دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے, اور کسی فرقے کے اعتقاد کسی دوسرے فرقے پہ ٹھونسنا ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے کہ اگر آپ کسی فرقے سے اتفاق نہیں رکھتے تو اس پہ حملے بھی نہ کرو آپ, اور اپنے فرقے کے اندر کوئی کمزوریاں ہیں تو ان کو بھی باہر نہ نکالو آپ لباس پہنو. تو یہ ایک ادب ہے فرقہ بندی کا کہ لباس پہنو, اور حیا, جس طرح ہم جسم ڈھانپتے ہیں نا, تو یہ ایک حیا کی علامت ہے. وہ خاندان جو اپنے اندرونی مسائل باہر نہیں آنے دیتا, تو یہ ایک حیا کی علامت ہے. تو فرقے بھی حیا سیکھیں. شرم فرقوں کی یہ ہے کہ لباس پہن کے رکھیں اور اپنے مسائل اپنے اندر رکھیں, باہر ایسا شخصیت فرقہ اپنی شخصیت بنا کے باہر آئے, سوسائٹی میں آئے کہ سب کا یہ مورد احترام ہو, قابل تحمل ہو, قابل برداشت ہو, پھر ہم اس آگ کو بجھا سکتے ہیں. اور یہ رویہ ہمیں سیکھنا پڑے گا, یعنی ہر فرقہ اپنے پیروکاروں کو یہ تربیت کرے, اس کو آداب فرقہ بندی سکھائے کہ فرقے میں حیا بھی ہے, فرقے میں شرم بھی ہے, فرقے میں نرم نہیں ہے, ننگا نہیں ہونا. ہم نے جس طرح گھر میں حیا رکھی ہوئی ہے جسم میں, فرقے میں بھی یہ حیا ہم نے اختیار کرنی, قائم رکھنی ہے.